یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں بائی چانس آئے ہیں یا بائی چوائس؟ سارے سیاسی جماعتیں کیوں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہو جاتی؟ اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو کوئی میسج دینا ہے تو اس سے دے کے وہ بڑا یعنی اس کا پھر اثر بھی ہوگا۔ یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے نا اپنی سیاست کر رہی ہے۔ محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور اب جو علی امین گنڈاپور ہے، لیکن جو صوبائی حکومت ہے وہ سیکیورٹی کی یا جو امن کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو یہ تو فوج جو ہے نا 245 کے انڈر ایکشن اینڈ ایڈ سول پاور اس کے تحت آئی ہے، تو یہ تو صوبائی حکومت کا ڈومین ہے۔ وہ جا کے 245 جو ہے نا وڈرا کر دیں تو فوج یہاں سے چلی جائے گی۔ پی ٹی آئی بڑی فکس میچ کھیلتی ہیں اور علی امین تو اسپیشلی فکس میچ کھیلتے ہیں۔ فکس میچ کے لیے اپنے کارکنوں کے اندر بھی مشہور ہے۔ ٹھیک، پی ٹی آئی وہ بولیے بھی اب سمجھتے ہیں کہ یعنی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب ہے، یہ کمپرومائزڈ ہے، تو آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائز؟ اچھا، میں ایک دوسری بات بتانا چاہتا ہوں۔ جی، یہ جو ان کی مشیر اطلاعات صاحب ہے نا، اچھا بیرسٹر سیف کی بات یہ مشیر اطلاعات صاحب کا بیک گراؤنڈ پورا آپ کو معلوم؟ جماعت اسلامی میں رہے ہیں، جماعت اسلامی میں بھی رہے اور پھر ایم کیو ایم میں بھی رہے ہیں، ایم کیو ایم میں بھی رہے ہیں، سینیٹر تھے۔ ہاں، مشرف کی بھی ترجمان رہے ہیں۔ ٹھیک، باقی مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی ہے، اس پہ ایک یہ الزام لگتا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے وہ پرو طالبان ہے، بالخصوص جو ٹی ٹی پی ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بالکل یہ ٹھکانے وہاں پہ ہے، لیکن افغان حکومت جو ہے نا یعنی طالبان کی، وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے افغان حکومت کا رویہ بھی درست نہیں ہے اس حوالے سے۔ اگر اچھا، ایک بڑا سوال ہے کہ افغانستان سے ہماری بنتی نہیں ہے، یعنی ہر دور میں ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ 1979 میں جس کو جہاد کہا جاتا تھا، اب تو وہ بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ اصل میں روس اور امریکہ کی جنگ تھی، اور آپ لوگوں نے اسے جہاد بنایا تھا، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ واقعی جہاد نہیں تھا بلکہ وہ تو دو پاورز تھی، ان کی جنگ تھی؟ میرا خیال یہ غلط فہمی ہے۔ یہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، یہ ہمارے نیشنلسٹ بھائی بلڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اے این پی بلڈ کر رہی ہے، اور نہیں اے این پی کی بات نہیں ہے، یہ نیریٹو نیشنلسٹ بلڈ کر رہی ہے۔ نہیں، یہ جنگ ہی امریکہ نے ساری جو ہے نا پلان کی۔ آپ کی وہ معلومات چارلی ولیسن وار، آپ وہ کتاب بھی پڑھی ہوگی آپ نے۔ یہ بھی میں غلط فہمی رفع کروں کہ جماعت اسلامی نے ایز اے پارٹی اس جنگ کے اندر ملیٹریلی حصہ نہیں لیا ہے، پولیٹیکلی اور ایز اے پارٹی نہیں لیا، ایز اے پارٹی نہیں لیا ہے۔ انڈیویجول جماعت اسلامی کی بھی گئے ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی گئے ہیں، جے یو آئی کی بھی گئے ہیں، اس سوسائٹی کے بہت سے لوگ انڈیویجول تو آپ لوگوں کی تو اس وقت مجھے یاد ہے، میں جو ہے نا باقاعدہ میرا تعلق ہنگو سے ہے، ہنگو میں جماعت اسلامی اس وقت بڑی اسٹرانگ تھی۔ مولوی سلیم صاحب مرحوم جو ابھی کئی عرصہ پہلے فوت ہو چکے، ہمارے پڑوسی تھے، وہ سارے وہاں پہ جو ہے نا یہ جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے لیے جہاد کی کورسز کرواتے تھے۔ میں خود گیا ہوں اس میں نے خود کلاسز لیے وہاں پہ، اور کئی سارے لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو پھر لے کے گئے ہیں۔ آپ کو کیسے ہوتا ہے عنایت اللہ خان صاحب، کیسے جو ہے نا آج کے چرا رہے ہیں یہ سارے؟ یہاں پہ جتنی بھی مجاہدین لیڈر تھے نا افغان، ان کے سپورٹر جماعت اسلامی تھی پاکستان کے یہی تو میں کہہ رہا ہوں یار، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ اور نہیں ہوا، کیا ہوا؟ جماعت اسلامی کے اوپر ایک یہ بڑا الزام لگتا ہے کہ وہ جو باہر پاکستان سے باہر اگر کوئی جیسے غزہ میں جو ہے نا غزہ کے لیے وہ بڑا دھرنا دیتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے، باجوڑ ہے، وہاں پہ جو ہے نا روزانہ جو ہے نا ہلاکتیں ہوتی ہے، اس پہ بات نہیں کرتی ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر نااہل، کرپٹ، کمپرومائزڈ حکمران، اشرافیہ اور کارٹیلز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈکاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں عنایت اللہ خان صاحب۔ عنایت اللہ خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جماعت اسلامی مالاکنڈ ریجن کے امیر ہیں، پارلیمان کے رکن بھی رہ چکے ہیں، صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، جماعت اسلامی کے سرکردہ رہنما ہیں۔ عنایت اللہ خان صاحب، آپ کو پوڈکاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں بائی چانس آئے ہیں یا بائی چوائس؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں
پولیٹکس میں تو میری فیملی بھی تھی اور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر بھی رہا. اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے میں تعلیمی اداروں کے اندر ایکٹیو رہا. ٹھیک. لیکن میرا جو ڈسٹینیشن تھا اور فیملی کی جو خواہش تھی میری تھی وہ سول سروسز تھی. لیکن میں آئی لینڈڈ ان پولیٹکس. میں پولیٹکس میں آیا تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائیورٹی نہیں تھی، لیکن وقت کی جبر کی وجہ سے اور حالات کی کمپلشن کی وجہ سے میں نے پولیٹکس جوائن کی. اچھا اب تھوڑا سا یہ آتے ہیں سیاست پہ. تو یہ جو خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آج کل سیاسی جماعتوں کی طرف سے اے پی سیز آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل جرگے ہو رہے ہیں. طالبان کے ساتھ بھی جرگے جاری ہے، باجوڑ میں، پھر خیبر میں ہوا. تو آپ لوگوں نے بھی ایک اے پی سی کی. تو یہ کیا مطلب ہدف جو ہے وہ امن ہے، امن کا قیام ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے. دیکھیے سیاسی جماعتوں کے اپنے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اور ان کی اپنے لمیٹیشنز ہوتے ہیں. تو اس لیے سیاسی جماعتوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کسی قومی ایشو کے اوپر اپنی پارٹی کو چھوڑ کے، اپنی پارٹی سٹرکچر کو چھوڑ کے، پلیٹ فارم کو چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی کو جوائن کریں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ غلط فہمی ہے. البتہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتی رہی ہے، وہ کامن گراؤنڈز پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتی رہی ہے. ابھی اے این پی نے آل پارٹیز کانفرنس کی، صوبائی قیادت کا ایک جرگہ بنایا. آج بھی اس جرگے کی ایک ملاقات ہے محسن داوڑ سے. کل پرسوں ایمن ولی خان سے ملاقات ہوئی تھی. اس طرح نیشنل لیڈرشپ سے ملیں گے. اور اس جرگے میں جماعت اسلامی نے بھی شرکت کی. پھر جماعت اسلامی نے ایک سٹیک ہولڈر کانفرنس کی اور اس سٹیک ہولڈر کانفرنس کے اندر بھی تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی لوگ آئے، لائرز کمیونٹی سے بھی لوگ آئے، بزنس فورم سے بھی لوگ آئے، بڑے چھوٹے تاجران سب، اور ہماری جو چیمبر آف کامرس ہیں ان کے لوگ بھی آئے، قبائلی زعماء اور ایلڈرز بھی آئے، سابقہ پارلیمنٹرینز آئے، موجودہ پارلیمنٹرینز آئے. تو اس لیے دیکھیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بات کرتے ہیں، کامن ایشوز پہ مل کے بات کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ہم اگر کسی جگہ بہت اکٹھے ہو کہ کسی چیز پہ بہت زیادہ دیر تک نہیں چلتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اپنے لمیٹیشنز ہیں. صحیح. نہیں وہ ایسا ایک امپریشن ہے نا کہ جیسے اب اگر تمام سیاسی جماعتوں کا ہدف ایک ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، امن یہاں کیسے قائم ہو سکتا ہے، لوگ امن پاسون کر رہے ہیں، تو یہ پھر مطلب سارے سیاسی جماعتیں کیوں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہو جاتی؟ اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو کوئی میسج دینا ہے تو اس سے دے کہ وہ بڑا یعنی اس کا پھر اثر بھی ہوگا. یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے نا اپنی سیاست کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری جو اے این پی کا ہوا تھا، ہمارا ہوا تھا، ہمارے میں اس میں کمیٹی بنی ہے ابراہیم صاحب کی کہ وہ ابراہیم صاحب اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے. ہم اپنے طرف سے بھی چیزیں طے کر رہے ہیں اور ہم اے این پی کے پلیٹ فارم سے جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں بھی حصہ لے رہے ہیں. جہاں تک ان پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے کہ جو اس وقت حکومت میں ہے، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تو یہ بات ان کے حوالے سے تو درست ہے. میرا خیال ہے وہ تینوں حکومت میں ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی حکومت چلا رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا یہاں گورنر ہے، مرکز کے اندر بھی ان کی حکومت ہے، ان کا صدر ہے، ان کے سپیکرز ہے، ان کے سائلنٹ چیئرمین ہے. مسلم لیگ نون بھی حکومت ہے. یہ جو کولیبریشن آپ کی بات کر رہے ہیں، تعاون کی بات کر رہے ہیں، ایک پیج پہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں ان تینوں پارٹیوں کا ہونا چاہیے. یہ تینوں پارٹی مل کے ملیٹنسی کے حوالے سے کوئی روڈ میپ تیار کر سکتے ہیں. اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا ہو تو وہ بھی کرا سکتے ہیں. اصل مسئلہ ان تین پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جو پاکستان کے اندر تمام سیاہ و سفید کے مالک ہیں. اصل مسئلہ ان تین پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کہ یہ ساری پارٹیاں حکومت کے اندر بھی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ رونا روتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی اپوزیشن کا رول ادا کرتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو کرپشن کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف کی ٹویٹس وغیرہ آیا ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ آپ حکومت کے اندر ہیں تو آپ ٹویٹس کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیبنٹ کے اندر فیصلے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس طرح خیبر پختونخوا کے اندر امن کی بات ہو تو خیبر پختونخوا کی سرکار مرکز کو بلیم کرتی ہیں.
تو بلیم کرنے کے بجائے آپ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پولیس آپ کے ہاتھ میں ہے، CTD آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ فورسفلی آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ آپ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اسٹرینتھن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اسٹرینتھن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ CTD کو کیوں اسٹرینتھن نہیں کرتے ہیں؟ آپ پولیس کو کیوں نہیں اسٹرینتھن کرتے ہیں؟ آپ نے جب فوج بات کرتی ہے کائنیٹک اور نان کائنیٹک کی، تو وہ جو نان کائنیٹک والا پورشن ہے اس پہ آپ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اگر عوام کا کوئی گلہ اور پرسیپشن ہے ان کے حوالے سے تو درست ہے، کیونکہ یہ بڑے پارٹیاں بھی ہیں، یہ حکومت بھی ہیں، یہ مل کے مطلب بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات کے اسیر ہے، اور ظاہر ہے ان کی اس کی وجہ سے، اور ان کے اندر یہ سکت اور طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہماری سیکیورٹی ادارے ہیں اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو کوئی ایسی حق کی اور سچ کی بات کہہ سکے۔ اگر وہ کوئی غلط کر رہی ہیں، پالیسی کے اندر غلطی ہے، فورن پالیسی کے اندر غلطی ہے، افغانستان کے حوالے سے پالیسی کے اندر غلطی ہے، ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، تو ان کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، کیونکہ وہ کمپرومائز ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہی میں اسی طرف میں بھی آ رہا ہوں کہ جو اگر اپوزیشن جماعتیں APC کر رہی ہے یا جرگی کر رہی ہے تو وہ تو کوئی بنتی ہے بات، تو یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے انہوں نے بھی ایک APC کروائی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ بھی ناکام ہوئی۔ اس میں ظاہر ہے اس میں آپ لوگ نہیں گئے نا؟ ہمارے لوگ گئے تھے، آپ گئے تھے، ہمارے ابراہیم صاحب گئے تھے، اور ہم نے مشورہ کیا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایک درمیان ایک طے کیا ہوا ہے کہ امن کے حوالے سے خواہ امن پاسون کے نام سے پروگرام ہوں گے، حکومت مرکزی حکومت بلائے گی، صوبائی حکومت بلائے گی، آرمی بلائے گی، پولیٹیکل پارٹیز بلائیں گے، ہم ہر جگہ جائیں گے کیونکہ امن امپورٹنٹ ہے۔ تبھی تو حافظ نعیم صاحب جو ہے وہ صوبائی امیر نہیں ہے، لیکن انہیں وزیر داخلہ اور فیڈرل گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ جو آرمی چیف نے کچھ مرکزی سیاسی لیڈرز کو جن کا سٹیک ہے KP کے اندر ان کو بلایا تھا، اس میں آ گئے تھے، اور ہم PTI کے پروگرام میں بھی چلے جاتے ہیں، مرکز کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنسز میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک چیز طے کی ہوئی ہے کہ ہم اختلاف برائے اختلاف سے گریز اور ہر اچھے کام کی تائید اور غلط کی مخالفت کریں گے۔ اگر حکومت امن کے لیے اکٹھے ہوتی ہے، امن پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کرتی ہے، تو ہماری پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں ان مجالس سے پھر بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں تو دہائیوں سے جو ہے نا یہاں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے، اس کو افغانستان سے جوڑتے ہیں۔ بہرحال ابھی یہ ان 2 حکومتوں میں اگر ہم دیکھیں نا تو زیادہ کچھ حالات خراب ہوئے، ایک محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور اب جو علی امین گنڈاپور ہے، لیکن جو صوبائی حکومت ہے وہ سیکیورٹی کی یا جو امن کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، یعنی یہ جو موجودہ حکومت ہے، اور محمود خان کی بھی حکومت تھی، اور اسپیشلی یہ حکومت، تو یہ صوبے کے اندر جو گورننس کا کرائسس ہے، جو حکمرانی کا بحران ہے، اور کرپشن کا دورہ ہے، اور ریاستی ریٹ جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، اس پوری صورتحال کے اندر ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ایک حکومت کو 92 MPs ملے ہیں اور 2/3 نہیں، ڈبل 3/4 میجورٹی ملی ہے، اور اس کے باوجود وہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ کون نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ PTI کا مزاج ہے کہ وہ حکومت میں ہوتے ہوئی بھی اپوزیشن کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا تھا نا، یہ 2018 میں مرکز میں بھی حکومت میں تھے اور صوبے میں بھی تھے، لیکن اس وقت بھی ان کا رویہ اپوزیشن۔ عمران خان صاحب جلسے کرتے تھے، جلسے کرتے وزیر اعظم کی حیثیت سے جلسے کرتے تھے، نیو یارک میں جلسہ کرتے تھے۔ تو یہ PTI کا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ حکومت سے باہر رہ کے بھی ٹربل شوٹر ہوتی ہے، وہ سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، پولرائز کرتی ہے، گالیاں دیتی ہیں سوسائٹی کو، سوسائٹی کے اندر بارود بڑھتی ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر، نوجوانوں کے ذہن، اور حکومتوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتی۔ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اچھا، یہ جو PTI یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب تو بالکل اعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی آپریشن جو ہے نا اس کی حمایت نہیں کریں گے، لوگ نقل مکانی نہیں کریں گے، فوج کو چاہیے کہ وہ آپریشن نہ کریں، تو یہ تو فوج جو ہے نا 245 کے انڈر ایکشن اینڈ ایڈ سول پاور اس کے تحت آئی ہے، تو یہ تو صوبائی حکومت کا ڈومین ہے،
وہ جا کے 245 جو ہے نا وڈرا کر دیں تو فوج یہاں سے چلی جائے گی. دیکھیں پی ٹی آئی بڑی فکس میچ کھیلتی ہیں اور علی امین تو اسپیشلی فکس میچ کھیلتے ہیں. فکس میچ کے لیے اپنے کارکنوں کے اندر بھی مشہور ہے. ٹھیک. پی ٹی آئی بولیے بھی اب سمجھتے ہیں کہ یعنی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. پی ٹی آئی والی بھی اب سمجھتے ہیں کہ علی امین وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں اور مارچ میں اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک. دیکھیے ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور انٹروڈیوس کیا اے این پی اور پیپلز پارٹی کی جوائنٹ حکومت نے اس وقت سابقہ قبائلی اضلاع اور ملاکنڈ ڈویژن کے اندر. اس پہ جماعت اسلامی نے ریٹ پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ کے اندر. لیکن وہ ریٹ پٹیشن اس وقت کی سپریم کورٹ نے ہمیں سنے بغیر, ہمیں نوٹس دیے بغیر یونیلیٹرلی اس وقت خارج کر دی تھی. اچھا. اور 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور ریگولیشن جو ہے, میں نے چیخ کے کہا صوبائی اسمبلی کے اندر کہ یہ نہ کرے, یہ ڈریکونین لا ہے, اس کو پوری صوبے کے اندر ایکسٹینڈ کر دیا. تو پی ٹی آئی کس طرح یہ بات کہہ سکتی ہے؟ اچھا پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اس نے ڈپٹی کمشنر کی پاورز کو کم کر دیا اور باجوڑ کے اندر ملٹری آپریشن شروع ہے ماموندی ایریا کے اندر. بالکل. اس سے لوگ ڈسپلیس ہو گئی ہیں. اب ایگزیکٹلی نہیں معلوم لیکن 1000 2000 3000 تک فیملیز جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئی ہیں. گو کہ وہ کیمپوں کے اندر نہیں رہ رہی ہیں, وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر رہ رہی ہیں. تو ملٹری آپریشن اور کیا چیز ہوتی ہے؟ پی ٹی آئی کے بیرسٹر سیب بھی کہتے ہیں اور اسد قیصر بھی کہتے ہیں, لیکن عملاً ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے ساری چیزیں ایپیکس کمیٹیز وغیرہ کے اندر اور دیگر سینسٹیو میٹنگز کے اندر علی امین گنڈاپور کے سامنے ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جب آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو پاپولر بات کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو پاپولر کنزمپشن کے لیے دوسری بات کرتے ہیں. جو ان سائڈ مطلب میٹنگز ہوتی ہیں, میٹنگ کے ان سائڈ بند کمروں کے میٹنگز کے اندر آپ کا رویہ پھر دوسرا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا, یعنی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو بات ہوتی ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہے یہ کمپرومائزڈ ہے, تو آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائز. اچھا میں ایک دوسری بات بتانا چاہتا ہوں. جی. یہ جو ان کی مشیر اطلاعات صاحب ہے نا, اچھا بیرسٹر سیف کی بات یہ مشیر اطلاعات صاحب کا بیک گراؤنڈ پورا آپ کو معلوم. جماعت اسلامی میں رہے ہیں, جماعت اسلامی میں بھی رہے اور پھر ایم کیو ایم میں بھی رہے ہیں. ایم کیو ایم میں بھی رہے ہیں, سینیٹر تھے. ہاں مشرف کی بھی ترجمان رہے ہیں. ٹھیک. باقی مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں اور اب بھی میرا خیال ہے ان کے ساتھ قریب ہے. کہہ رہے ہیں اور کہ یہ عمران خان صرف ان کی ایکسس ہے, صرف ان کی رسائی ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے, اور الٹیمیٹلی ایک برج تو رکھنا ہوتا ہے نا, ایک برج تو آپ نے رکھنا ہوتا ہے نا. ایک پیج پہ آنے کے لیے چینلز بھی اوپن رکھتی ہے اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے. یہ تو اچھی اسٹریٹجی ہے نا. ہاں تو یہی تو لوگوں کو پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ بھائی کہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کریں گے, ملٹری کے ساتھ مل کے کام کریں گے, تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ بھائی اب تو ہم ملٹری کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم سیاسی قیادت کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے, ہم سیاسی قیادت کے ساتھ مل کے گفتگو نہیں کریں گے, ہم فوج کے ساتھ اور طاقتور حلقوں کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو آپ ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. اچھا یہ جو پی ٹی آئی ہے اس پہ ایک یہ الزام لگتا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے وہ پرو طالبان ہے, وہ یعنی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے تو 2013 میں وہ یہاں پشاور میں تو ٹی ٹی پی کا دفتر کھلوا رہے تھے طالبان کے لیے. تو کیا واقعی آپ کو بھی ایسا لگتا ہے, آپ سیاسی رہنما ہیں؟ ظاہر میں اس حوالے سے ہم نے بھی کہا تھا, وہ ہم نے دفتر کی کھلنے کی بات نہیں کی ہے, ہم نے پاکستان کے اندر ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کی ہے, ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کی دستور کی بات کی ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ سپریم رہے گا, اور جو بھی کوئی پولیٹیکل پروسیس ہو اس کے فریم ورک کے اندر ہوگا. اس کے فریم ورک کے باہر ہو تو پھر ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ریٹ کو اسٹیبلش کرے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا گمبھیر اور مشکل ہے کہ آپ افغانستان طالبان کو انوالو کیے بغیر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں. اچھا. اور یہ اتنا گنجلک ہے, اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے,
اور اتنے لوگ جو ہے اکراس دا بارڈر جا چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فیملیز جا چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فائٹرز ہیں، پھر وہ لوگ ہیں کہ جو ایک مورچے کے اندر امریکہ کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہیں، تو افغان طالبان ان کو اس طرح ڈسون نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ افغان طالبان کو بھی اس حوالے سے اپنا رول ادا کرنا چاہیے، یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے، ان کو بھی یہ مسئلہ ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ افغانستان کی اسٹیبلٹی اس کے بغیر نہیں آئے گی۔ پاکستان کے اندر بدامنی ہوگی، سرحد اس کیس پر بدامنی ہوگی تو وہاں بھی بدامنی ہوگی، تو یہ میوچولی ایک دوسرے کو انگیج کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی افغان طالبان کو انوالو کر کے ہی اس مسئلے سے نکلا جا سکتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کے اندر ملٹری آپریشنز کے بجائے، لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنے کے بجائے، سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کے بجائے، کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ بچوں اور بچیوں اور عورتوں کو مروانے اور شہید کرنے کے بجائے آپ حکمت کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ اپنا ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کریں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب لوگ بارڈر کراس کر رہے تھے گزشتہ 2-2.5 سال سے اور بارڈر پہ آ رہے تھے، تو وہاں کے مقامی لوگ تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی، یہ طالبان کی موومنٹ دیکھ رہی تھی، تو اس وقت یہ سیکیورٹی فورسز کدھر تھی، یہ بارڈر کدھر تھا، ان کو کیوں نہیں رکوایا؟ یہ وہ لیجیٹیمیٹ سوالات ہیں کہ جو لوگ کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو ابھی آپریشنز کے اس کے خلاف لوگ اٹھ رہے ہیں، ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں خاص کر قبائلی اضلاع میں لوگ امن پاسون کر رہے ہیں، وہ امن مانگ رہے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی 10-12 میجر آپریشن ہو چکے ہیں، اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلا، تو اس وجہ سے وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں ایگری ہی نہیں کرتا، میرے پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ملٹری آپریشنز مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 21 کے قریب 22 کے قریب بڑے میجر ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں۔ اعزاز سید کی رپورٹ کے مطابق، جیو نیوز کے اعزاز سید کی رپورٹ کے مطابق 11,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو گئے ہیں۔ جی جی۔ اب اس پوری پروسیس کے اندر آپ 20-22 سال ہو گئے ہیں، 2006-07 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس وقت 2008 میں فارمل ملٹری آپریشن شروع ہوا پہلا، اور اب 2025 ہے، اور اس کے دوران، اس پوری ملیٹنسی کی جنگ کے دوران کوئی 80,000 سے زیادہ ہے، ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئی، بالکل 57,000 خواتین بیوہ ہو گئی، 30,000 لوگ معذور ہو گئی، 2 لاکھ گھر مسمار ہو گئی، 1,500 کے قریب سکول جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اکانومی تباہ ہو گئی، لوگ سائیکلوجیکلی تباہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئی۔ تو اب دیکھیں آپ نے کیا حاصل کیا ہے اس پوری پروسیس سے؟ مارکیٹیں تباہ ہوئی، مارکیٹیں ویران ہو گئی، بازار ویران ہو گئی۔ آپ جب ملٹری آپریشن کرتے ہیں، اور ملٹری آپریشن کے اندر کسی کا گھر اڑاتے ہیں، ملٹری آپریشن کے اندر کسی سویلین آپ کے بندوق سے اور آپ کے ٹارگٹ سے کسی سویلین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، خاتون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ تو ٹرائبل سوسائٹی ہے۔ لوگ پھر انتقام کے لیے ریکروٹس بنتے ہیں، وہ ملیٹنٹس کو جوائن کرتے ہیں، وہ ملیٹنٹس کا حصہ بن جاتے ہیں، تو آپ تو ملیٹنٹس کو غذا دے رہی ہیں۔ سویلین آبادی کو کولیٹرل ڈیمیج کے اندر متاثر کر کے آپ ان کو غذا دے رہی ہیں، تو ملیٹنسی ختم نہیں ہوئی، ملیٹنسی تو اس سے بڑھے گی۔ اس لیے آپ کو یہ جو نیشنل ایکشن پلان کی انہوں نے بات کی تھی، اس پہ کب عمل ہوا ہے؟ اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے نا۔ نیشنل ایکشن پلان پہ ہماری مذہبی جماعتوں کے تحفظات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ 20 پوائنٹس تھے، اور 20 پوائنٹس میں صرف وہ جو یہ 2014 کی بات کرتے ہیں، مدارس کے حوالے سے جو چیز ہے کہ مدارس کو بیجا تنگ کرتے ہیں، مدارس کے اکاؤنٹس پہ، رجسٹریشن پہ، ان ساری چیزوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں، مدرسے کھولنے کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے، اس کے پروسیس کو مشکل، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ مذہبی جماعتوں کو، لیکن اس کے باوجود بحیثیت مجموعی نیشنل ایکشن پلان پہ مذہبی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا۔ اس میں سراج الحق صاحب بھی موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر، تو آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کائنیٹک ایکشن اور نان کائنیٹک آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ فوجی کارروائی کرتے ہیں، آپ بندوق اور اسلحہ استعمال کرتے ہیں، ٹینک استعمال کرتے ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، تو کائنیٹک تو آپ کرتے رہے ہیں، لیکن نان کائنیٹک کیا ہے؟ تعلیم ہے، روزگار ہے، انفراسٹرکچر ہے، کمیونٹی کے ساتھ ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ کرنا ہے، تو نان کائنیٹک پہ آپ نے کتنا کام کیا ہے یہ بتائیں؟ کائنیٹک میں تو آپ بڑی خوشی سے حصہ لیتے ہیں، نان کائنیٹک پہ آپ نے کتنا کام کیا ہے؟ صحیح۔ اچھا، ابھی آپ افغانستان کی بات کر رہے تھے، تو پاکستان کو یہ الزام لگاتا ہے نا کہ ادھر افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، بالخصوص جو ٹی ٹی پی ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بالکل یہ ٹھکانے وہاں پہ ہے،
لیکن افغان حکومت جو ہے نا یعنی طالبان کی وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے. میرا خیال ہے افغان حکومت کا رویہ بھی درست نہیں ہے اس حوالے سے. اگر اچھا. یعنی ابھی تک جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں افغان حکومت کی طرف سے، جو افغان حکومت نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف لڑنا ٹھیک نہیں ہے، امیر المومنین کا جو فتویٰ ہے وہ ایشو ہوا ہے، اور کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور یہ جو چند مہینوں سے سفارتی تعلقات کے اندر بہتری آئی ہے، یہ میرے خیال میں بڑا ویلکم ڈیولپمنٹ ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ بلڈ آن کرنا چاہیے. افغان حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے. افغان حکومت ٹی ٹی پی کو انگیج کر کے ان کو منا سکتی ہے، اور پاکستان اور ان کے درمیان یہ معاملہ ریزولو کر سکتی ہے. یعنی اس پہ میرا خیال ہے کہ سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل جو پاورز ہیں جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، میں انڈیا کی تو بات نہیں کرتا نا، ایران اور یا چائنا اور یہ ریجنل پاورز بھی، ترکی، یہ ریجنل پاورز میرا خیال ہے یہ بھی اس مسئلے کو ریزولو کر سکتے ہیں. یہ ریزولو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس سے نہ افغانستان اس کو ریزولو کیے بغیر نہ افغانستان آگے بڑھ سکتا ہے، نہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک. وہ علامہ اقبال کا جو فارسی کا شعر ہے نا کہ ایشیا جو ہے وہ آب و گل کا ایک پیکر ہے نا، بالکل. اور ملت افغان دروں پہ کر دل است. ملت افغان جو ہے اس کا دل ہے، اور دل بے قرار ہوگا تو پورا ایشیا بے قرار ہوگا. بالکل. تو یہ جو دل ہے یہ ابھی تک بے قرار ہے، اور اس کو قرار میں لانا بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، ایک بڑا سوال ہے کہ افغانستان سے ہماری بنتی نہیں ہے، یعنی ہر دور میں ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ابھی یہ طالبان آئے ہیں جس پہ ہم نے 20-25 سال جو ہے نا انویسٹمنٹ کی، پوری دنیا میں ہم نے ان کی بڑی وکالت کی. تو ایک موقع جب وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت جو وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہے یا افغانستان کے ہے، اتنی وہ جو ہے نا حمایت کرتے تھے. پھر اسی یعنی انہی طالبان کے دور میں سب سے زیادہ 2-3 سالوں میں جو اٹیکس ہوئے وہ پاکستان کے اندر کبھی اشرف غنی اور کرزئی صاحب کے دور میں نہیں ہوئے، جو ان لوگوں کے دور میں ہوئے. یہ کیا وجہ ہے؟ افغانستان سے ہماری بنتی کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو ہسٹوریکل کچھ روٹس ہیں نا اس کے. مثلاً 1947 میں پاکستان بنا تو افغانستان واحد ملک تھا جس نے ہمیں مخالفت ابتدا میں تسلیم نہیں کیا اور ہماری مخالفت کی. ایک قومی سائیکی بنی ہے. جی. افغانوں کے ذہن کے اندر ہے کہ جو اس سائڈ پہ پختون ہے اور بیلٹ ہے، یہ علاقے ان کے ہیں. ظاہر ہے اب یہ ریالٹی ہے، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. 1919 کا جو امان اللہ خان کی ٹریٹی ہوئی تھی انگریزوں کے ساتھ، اس ٹریٹی کے مطابق تو اب یہ مطلب پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان ہے. یہ چیز جو ہے افغانوں کے ذہنوں کے اندر ہے، اور میرا خیال یہ مناسب، یہ درست نہیں ہے. جیلم تک وہ دعویٰ کرتے ہیں. دعویٰ کرتے ہیں. یہ وہ ہوائی سوچ ہیں، یہ ان کے ذہنوں کے اندر ایک چیز پڑی ہوئی ہے کہ ایک تو یہ رکاوٹ ہے. دوسری جو رشیا نے انٹرونشن کی اور پاکستان نے جس طرح افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا، اور وہ پہلے ان کے ایسٹس تھے اور بعد میں اس کو مس مینج کر دیا. افغان مجاہدین کی پوری کولیشن کو پاکستان کے نے مسلسل انٹرونشن کر کے ان کو تقسیم کر کے، ان کو مختلف گروپوں کے اندر تقسیم کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہیں کیا، اور پھر ان کو دشمن بنا دیا. پھر جس طرح طالبان آئے، ان کا ظہور جس طرح 1996 میں ہوا اور پاکستان کو جس طرح اس پہ بلیم کیا گیا، جس طرح پاکستان نے ابتدا میں طالبان کو اون بھی کیا، ان کو ریکگنائز بھی کیا، لیکن آل آف اے سڈن امریکہ کے دباؤ کے اندر آ کے مشرف نے طالبان کے خلاف جنگ میں اور امارت اسلامی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو فریق بنا دیا. تو میرے خیال میں معاملات اس سے پھر زیادہ سیویئر ہو گئی. صحیح. اور بہرحال پھر وہ رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہنٹر والی کھیل کھیلتے رہی پاکستان. تو پاکستان نے خود بھی اس پوری پروسیس کے اندر اسٹریٹجک ڈیپتھ اور یہ چیزیں فلوٹ کر کے اس کو مس مینج کیا ہے. پاکستان کے اندر بھی پالیسی فیلیئرز موجود ہیں. پاکستان نے اس پوری مسئلے کو، اس کی پیچیدگی کو پوری طرح سے سمجھا نہیں ہے، اور پاکستان کے فورن پالیسی کے اندر تسلسل نہیں رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں میرے خیال میں ہم چیزوں کو مینج نہیں کر سکے. اور اب جب طالبان آئے تو اس وقت یہ امید تھی، کیونکہ بعد میں جو طالبان کی دوحہ مذاکرات ہو رہی تھی، اس پوری پروسیس کے اندر پاکستان بہت پر امید تھا
اور طالبان کو پرو پاکستان اور پاکستان پاکستان کے لیے فرینڈلی کہا جاتا تھا، لیکن پاکستان اس فرینڈلی فورس کو بھی ان کے ساتھ بہتر تعلقات میں ناکام رہا. تو کچھ چیزیں پاکستان کی پارٹی پالیسی پرابلمز ہیں، یعنی افغان سائیکی کو سمجھنا، افغان کلچر کو سمجھنا، افغانستان کی ہسٹری اور اس کے حرکیات کو سمجھنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہماری افغان پالیسی ہمیشہ سے جو پنجابی بیوروکریٹس ہیں یا جنرلز ہیں جس کو افغانستان کی ABC کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ افغان پالیسی کو کنٹرول کرتے ہیں. اور پختون سپیکنگ آبادی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، فوج کے اندر بھی موجود ہے، بیوروکریٹس کے اندر بھی موجود ہے، سیاستدانوں کے اندر بھی موجود ہے، جو افغانستان کو سمجھتے ہیں، افغانستان کے مزاج کو، اس کے ہسٹری کو، اس کے کلچر اور ثقافت کو سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم نے کبھی اس طرح سیریس کوشش نہیں کی. ابھی اگر آپ جانتے ہوں گے، آپ کے افغان دوست بھی ہوں گے، ابھی تو افغانستان میں آپ کسی سے بات کریں تو سارے جو افغانستان کے مسائل ہے پاکستان سے جوڑتے ہیں کہ یہ سب پاکستان کی وجہ سے ہے. یہ ان کا پرسیپشن ہے میرا خیال ہے. یعنی یہ بدقسمتی ہے کہ افغانستان کے اندر ہمارا کوئی بھی دوست نہیں رہا. ہم نے کسی زمانے میں حکمت یار پہ انویسٹمنٹ کی، ہماری اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کے لوگوں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی. جماعت اسلامی کا بڑا دوست تھا وہ. نہیں دیکھیں، ہم تو اس کو ڈس اون نہیں کرتے ہیں، تو اس کو اون کرتے ہیں. صحیح. دیکھیں اس پہ انویسٹمنٹ کی، اور آپ نے اپنے پاکستان کے جو سوویت یونین کے خلاف جنگ تھی اس میں آپ 40-50% جو ملٹری ایڈ ہے وہ ان کے ساتھ کرتے رہے. لیکن جب سقوط ہوا کابل کی حکومت کا، نجیب حکومت کا سقوط ہوا، تو پھر آپ نے اعلیٰ پہ سڈن صبغت اللہ مجددی کو سامنے کر دیا، جس کے افغانستان کے اندر صبغت اللہ حکمت یار صاحب بھی وزیر اعظم تھے اس وقت، اس کو بنایا تھا. حکمت یار کو دیکھیں، حکمت یار کو تو بعد میں شامل کر دیا گیا. یعنی اگر آپ افغانستان اور کابل حکمت یار کے حوالے کرتے تو حکمت یار کے پاس وہ ملٹری پرویس اور اسٹرینتھ تھی کہ وہ کابل کو کنٹرول کر سکتے تھے. آپ نے کابل ایک کمزور آدمی کے حوالے کیا اور اس کے نتیجے میں کابل کے اندر طوائف الملوکی شروع ہو گئی. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دو بڑے جو امپورٹنٹ گروپس تھے جن کے ساتھ ملٹری پاور تھی، ایک برہان الدین ربانی اور دوسرا حکمت یار حزب اسلامی، یہ دونوں افغانستان کے اندر طاقتور طاقتیں تھیں. پاکستان کی ملٹری کو چاہیے تھا کہ ان دونوں کو ملا کے کوئی ایکویشن بناتے. اس کے بجائے آپ نے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بین الاقوامی دباؤ میں آ کے حکمت یار کو بھی ڈسون کر دیا، اس کو بھی ڈسون کر دیا، اور اس کی جگہ آپ نے صبغت اللہ مجددی جو کہ ملٹری اور بھی ان کی نہیں تھی، کمزور تھے، فیلڈ کے اندر بھی نہیں تھے، جہاد میں بھی ان کا رول کمزور تھا، آپ نے اس کو لا دیا. تو اس کے نتیجے میں وہ جو اسٹریٹجک مس کیلکولیشن پاکستان نے کی ہے نا، اس کا خمیازہ اب پاکستان بھگت رہا ہے. ویسے میں ایک بات کہتا ہوں، شاید اس کی فیملی ڈس اون کرے گی، وہ آج نہیں ہے ہمارے درمیان. جی اب میں اس کا نام لے کے یہ بات کہتا ہوں. رستم شاہ مومند شاید اس وقت یا چیف سیکرٹری تھی یا ہوم سیکرٹری تھی. جی بالکل. اور یہاں گلزار خان بھی سینئر بیوروکریٹ تھے یا کمشنر پشاور تھے. یہ دونوں غلام اسحاق خان کے بڑے قریب تھے. اور گلزار خان کے ہمارے ساتھ فیملی ٹرمز تھے، میرے والد صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. اور گلزار خان بعد میں وہ بہت پڑھے لکھے PTI میں شامل ہوئے. بہت پڑھے شمدانہ گلزار کے والد. ہاں، وہ بڑے پڑھے لکھے بیوروکریٹ تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور اس کی بڑی نظر تھی ان چیزوں کے اوپر. میں ان کے ساتھ ملتا رہتا تھا والد صاحب کی وجہ سے، وہ میری بڑی قدر کرتے تھے. اس نے پوری کہانی مجھے یہ انہوں نے بتا دیا. اچھا. کہ غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے درمیان اختلافات کا آغاز اس بات سے ہوا تھا. اچھا. ان کی انڈرسٹینڈنگ جو پختون بیوروکریٹس تھی اس وقت، گلزار خان اور رستم شاہ مومند اور غلام اسحاق خان، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ افغانستان کے اندر آپ حکمت یار اور اس قسم کے طاقتور لوگوں کو لا کے اس مطلب باقی لوگ خود ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ان کو کنٹرول کریں گے. لیکن اس نے کہا کہ یہ بہرحال یہ جو پختون بیوروکریٹس تھے یا غلام اسحاق خان کو اس پوری پروسیس سے دور رکھا گیا.
اور اس وقت جو اسٹریٹجک مس کیلکولیشن پاکستان کے اس وقت کے نواز شریف حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی, اس کا خمیازہ آج بھی بھگت رہا ہے. اور یہ ان کی بات ہے, میں نہیں کہہ رہا. یعنی وہ کوئی مذہب دینی جماعت کا کارکن نہیں تھا, وہ ایک سیزنڈ پختون بیوروکریٹ تھا. اچھا, آپ نے وہ کچھ ماضی کی یادیں دلا دی ہے, تو اب تھوڑا سا یہ اس کا بھی پھر ذکر ہو, کیونکہ یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ایک بنیاد کے اوپر کی, کیونکہ خود جو جماعت اسلامی تھی وہ یعنی افغان جہاد میں بڑی سرگرم رہی, واحد سیاسی جماعت تھی جنہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا. تو یہ بعد میں تو یہ بالکل اب کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ جو جنگ تھی 1979 میں جس کو جہاد کہا جاتا تھا, اب تو وہ بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ اصل میں روس اور امریکہ کی جنگ تھی, اور آپ لوگوں نے اسے جہاد بنایا تھا. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ واقعی جہاد نہیں تھا, بلکہ وہ تو دو پاورز تھی, ان کی جنگ تھی؟ میرا خیال یہ غلط فہمی ہے. یہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں یہ ہمارے نیشنلسٹ بھائی بلڈ کر رہے ہیں. اچھا, یہ اے این پی بلڈ کر رہی ہیں. اور نہیں, اے این پی کی بات نہیں ہے, یہ نیریٹو نیشنلسٹ بلڈ کر رہی ہے. ولی خان اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے, یہ وہ کہہ رہے تھے, فساد وہ کہہ رہے تھے. میں اس کی پوری بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. دیکھیے, افغانستان سے پہلے یہ جو جنگ شروع ہوئی یہ کوئی ویکیوم میں شروع نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے 6 مسلمان ریاستیں روس ہڑپ کر چکا تھا. اچھا, اس سے پہلے پورا مشرقی یورپ روس ہڑپ کر چکا تھا. اس کے بعد افغانستان کے اندر کمیونسٹ ریولوشن آیا. افغانستان کے یونیورسٹیز کے اندر کلیشز ہوئے, قرآن کی بے حرمتی کی گئی, باپردہ خواتین پہ تیزاب پھینکا گیا, ایک کلیش رہا. اچھا, اس پوری صورتحال کے اندر جماعت اسلامی نے اس وقت اس کے انٹرنل جو وائلنس ہے اس کے اندر حصہ نہیں بنا جماعت اسلامی. بلکہ جماعت اسلامی میرے معلومات کے مطابق جب حکمت یار اور ربانی صاحب وغیرہ نے مولانا مودودی کو اس وقت اپروچ کیا تھا, تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور حکمت یار مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس وقت ایڈوائز کیا تھا کہ آپ پولیٹیکل سٹرگل کریں, وائلنٹ سٹرگل نہ کریں. لیکن اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیتھ ہو گئی اور افغانستان کے اوپر روس نے یلغار کر دیا, روس نے حملہ کر دیا, اور افغانستان کی حکومت عملاً پھر روس کی حکومت ہو گئی, اور روس مسلمانوں کے اوپر بمباری کرتا رہا. 2 ملین افغان جو ہے وہ شہید ہو گئی, اور 3 to 4 ملین افغان جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئی. صحیح. اور ہمارے یہاں نیشنلسٹ بھائی کہتے رہیں کہ یہ روس اور امریکہ کی جنگ ہے. آپ کو یہ بات بھی میں ہسٹوریکلی بتاتا چلو کہ اس وقت یہ امریکہ اس جنگ کے اندر 2-3 سال بعد شامل ہوا ہے. اس سے پہلے یہ جو ٹسل تھی نا یہ پیورلی انڈیجنس تھی. نہیں, یہ جنگ ہی امریکہ نے ساری جو ہے نا پلان کی. آپ کی معلومات, وہ چارلی ولیسن وار, آپ وہ کتاب بھی پڑھی ہوگی آپ نے. کتابوں کے دیکھیں, آپ کسی ایک انگریز کی کتاب کو پڑھ کے پھر بالکل اس کے ہو جاتے ہیں. دیکھیں, اس سے پہلے امریکہ جو ہے بہت یہ جو پینٹ والا قصہ ہے کہ بعد میں جب امریکہ اس جنگ کے اندر شامل ہو رہا تھا تو انہوں نے پاکستان کو ملٹری ایڈ آفر کی تھی, کچھ پیسے آفر کیے تھے, اور ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ مونگ پھلی ہے, میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ کوئی 6-7-8 مہینے 1 سال بعد امریکہ اس جنگ کے اندر شامل ہوا ہے, کیونکہ امریکہ نے دیکھا ہے کہ روس آیا ہے, یہاں ایک ریزسٹنس ہے, اور انٹرسٹ کنورج ہو گئی. انٹرسٹ کیسے کنورج ہو گئی؟ ایک طرف افغانوں کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا, افغانستان کو ہڑپ کرنا چاہتا تھا, پاکستان کے بارڈر پہ بھی آ رہا تھا. پاکستان جو تھا وہ خود روس کے دستبرد سے, اس کے انٹرونشن سے خطرے میں تھا. اور یہ بات بالکل لوگ کہتے ہیں, نیشنلسٹ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ بالکل ویکیوم میں ہوا تھا, یعنی کچھ بھی نہیں تھا, بس خالی خولی سب کچھ. دیکھیے, روس جو تھا ایکسپینشنسٹ پاور تھا. روس اور امریکہ کے درمیان ایک فرق تھا. امریکہ اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے لوگوں کو غلام بنانا چاہتا ہے. صحیح. جو فارمر USSR تھا وہ فزیکلی ملکوں کے اوپر قبضے کرتا تھا. ٹھیک, وہ فزیکلی ملکوں کے اوپر قبضے کرتا تھا. اس نے فزیکلی افغانستان کو انویڈ اور قبضہ کیا ہوا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے میرے بھائی اس صورتحال کو بعد میں جب اس کے فال آؤٹس آ گئے ہیں, اس کے کچھ منفی اثرات ہمارے سوسائٹی کے اوپر آ گئے ہیں, تو اس پوری بیک گراؤنڈ کو چھوڑ کے ان کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسٹرگل ٹھیک نہیں. پاکستان اس جنگ میں شامل ہوا تو مفت میں تو شامل نہیں ہوا ہے نا, اس کو پیسے مل رہے تھے نا اس وقت. دیکھیں, پاکستان یا جو پورا جہاد آرگنائز کیا یہ تو سارے ہمارے قبائلی علاقے سے ہوا نا. یہ آپ کی غلط فہمی اس لیے ہے کہ پاکستان
ہسٹوریکلی، یعنی میں ایک بات بتاؤں، آپ نے جماعت اسلامی کی بات کی ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی چیز کامیاب ہو جاتی ہے نا تو ہر ایک اس کو کلیم کرتا ہے کہ میں اس کا، کامیابی کی 1000 فادر ہوتے ہیں، ناکامی کا ایک بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بے نظیر وزیر اعظم تھی افغانستان میں، انٹرم پرائم منسٹر تھے گلبدین حکمتیار. جی. گلبدین حکمتیار ایز اے پرائم منسٹر پاکستان آئے، اس نے بے نظیر کے ساتھ ملاقات کی. فرنٹیئر پوسٹ نے بے نظیر کے یہ الفاظ، میں خود اسٹوڈنٹ تھا اس وقت میں ریگولر ریڈر تھا فرنٹیئر پوسٹ کا. دی فرنٹیئر پوسٹ کے اندر بے نظیر کے الفاظ تھے، شی پیڈ رچ ٹریبیوٹس ٹو گلبدین حکمتیار. صحیح. اور اس نے اور آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو حکمتیار اور ربانی اور سارے لوگ ہیں، یہ میرے والد کے جو ہے پروڈکٹس ہیں. یعنی یہ 70s کے اندر یہ جو حکمتیار یا بھٹو نے بلایا تھا ان سب کو، یہ جماعت اسلامی کی دعوت پہ نہیں آئے تھے. یہ جماعت اسلامی کی دعوت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی جہاد میں جب شامل ہوئی، جماعت اسلامی میں آپ کو کلیئر کرو. جی جی. جماعت اسلامی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا نا. جماعت اسلامی جب رشیا نے انویژن کی تو جماعت اسلامی نے کہا کہ اب افغانوں کا حق ہے کہ وہ ایک پیسفل، ایک لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس، ایک فورن آکوپیشن فورس کے خلاف کر سکتے ہیں. تو ہم نے مورلی اور پولیٹیکلی اس جنگ کو سپورٹ کر دیا. یہ بھی میں غلط فہمی رفع کروں کہ جماعت اسلامی نے ایز اے پارٹی اس جنگ کے اندر ملیٹریلی حصہ نہیں لیا ہے، پولیٹیکلی ایز اے پارٹی نہیں لیا، ایز اے پارٹی نہیں لیا ہے. انڈیویجول جماعت اسلامی کی بھی گئے ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی گئے ہیں، JUI کی بھی گئے ہیں، اس سوسائٹی کے بہت سے لوگ انڈیویجول. آپ لوگوں کی تو اس وقت مجھے یاد ہے، میں جو ہے نا باقاعدہ میرا تعلق ہنگو سے ہے. ہنگو میں جماعت اسلامی اس وقت بڑی اسٹرانگ تھی. مولوی سلیم صاحب مرحوم جو ابھی کئی عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، ہمارے پڑوسی تھے، وہ سارے وہاں پہ جو ہے نا یہ جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے لیے جہاد کی کورسز کرواتے تھے. میں خود گیا ہوں اس میں، میں نے خود کلاسز لیے وہاں پہ، اور کئی سارے لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو پھر لے کے گئے ہیں. آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اندرونی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اچھا جماعت نہیں، یہ ویسے آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اس جنگ میں جماعت اسلامی بحیثیت پارٹی شامل نہیں ہوئی. اس کو میں کلیریفائی کرتا ہوں. جماعت اسلامی کی دستور کے اندر ایک بات لکھی ہے، جماعت اسلامی کی دستور کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر پرامن پولیٹیکل جدوجہد کریں گے، ہم کسی زیر زمین تنظیم کو سپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور ملک سے باہر اگر کوئی اسٹرگل ہوگی تو ہم مورلی اور پولیٹیکلی اس کو سپورٹ کریں گے. تو جماعت اسلامی کی اس وقت جو پالیسیز ہے، شورا وغیرہ کے پالیسیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پولیٹیکلی سپورٹ کریں گے. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جماعت نے ڈیویٹ کیا اپنی پالیسی سے؟ نہیں، جماعت اسلامی کی ایز اے پارٹی کبھی بھی افغانستان کے اندر کوئی قرارگاہ، کوئی مورچہ، کوئی وہ نہیں رہی ہے. جب دیکھیں کیسے ہوتا ہے عنایت اللہ خان صاحب، کیسے جو ہے نا مجھے پتہ ہے آج کے چرا رہے ہیں یہ سارے یہاں پہ جتنی بھی مجاہدین لیڈر تھے نا افغان، ان کے سپورٹر جماعت اسلامی تھی پاکستان کے اندر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یار، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ اور نہیں ہوا، کیا ہوا؟ یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم افغانوں کا یہ رائٹ مانتے تھے ان مجاہدین لیڈرز کا کہ وہ لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس کر رہے ہیں. ان کی ریزسٹنس کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ وہ افغانی ہے. انسائیڈ افغانستان ان کی جو ریزسٹنس ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے. پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ہر قسم کی سپورٹ ریاست دے دے. ٹھیک ہے، میٹیریل اور ملٹری سپورٹ دے دے. یہ ہمارا سائنس تھا. صحیح. اور جماعت اسلامی بھی ان کو یہاں پروموٹ کرتی رہی ہے کہ وہ جو افغانستان کے اندر کر رہی ہے وہ درست کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اپنے پارٹی کی مشین کو موبلائز کرتے ہوئے پارٹی کے نام پہ افغانستان کے اندر جہاد کے اندر بالکل حصہ نہیں لیا ہے. ہاں، ہمارے انڈیویجولز گئے ہیں، JUI کے انڈیویجولز بھی گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے انڈیویجولز بھی گئے ہیں، اور سب لوگوں کے انڈیویجولز گئے ہیں اور وہاں انہوں نے شرکت کی. یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایز اے پارٹی ہم نے اس میں جو ملٹری وہ ہے جنگ ہے، ملٹری ہے، ایز اے پارٹی ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ بھی اس کو مکس اپ کرتے ہیں. ہمارے اپنے ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہماری اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر بھی اس پہ بات ہوئی ہے. کسی زمانے میں سراج الحق صاحب جو تھے وہ جب گئے تھے نا تو اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر اس پہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی کہ آپ نے اسلامی جمعیت طلبہ کے جو پروگرام اور طریقہ کار ہے اس کو چھوڑ کے کیوں حصہ لیا ہے. تو دیکھیے اس وقت ایز اے پارٹی ہم
ان کو مورلی پولیٹیکلی سپورٹ کرتے رہیں، ان کی اسٹرگل کو سپورٹ کرتے رہیں، یہاں پاکستان کے اندر ان کے لیے فضا بھی ہموار کرتے رہیں، پاکستانی ملٹری اور پاکستانی جو حکومت ہے اس سے بھی ہم اس کی جو سپورٹ تھی، یعنی ہمارا خیال تھا کہ ریاست کا کام ہے کہ ان کو سپورٹ کرے. اس وقت پوری طرح ریاست ان کے پشت پہ تھی، اس لیے ہماری جماعت اسلامی کے پیسوں کی ان کو ضرورت نہیں تھی، جماعت اسلامی کی فائٹنگ اسٹرینتھ کی ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پاکستان کی ریاست پوری طرح کھڑی تھی، پوری طرح پاکستان کی ریاست کھڑی تھی. تو اس ایک باریک نکتہ ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جماعت اسلامی کبھی ایز اے پارٹی جا کے افغانستان کے اندر جماعت اسلامی کی حیثیت سے نہیں لڑی ہے. جماعت اسلامی کے انڈیویجولز اگر گئے ہیں تو کسی صبغت اللہ مجددی کے پلیٹ فارم سے لڑے ہوں گے، حکمت یار کے پلیٹ فارم سے لڑے ہوں گے، یا جمعیت اسلامی افغانستان کے پلیٹ فارم سے لڑے ہوں گے. جماعت اسلامی کی ایز اے پارٹی آپ کو کوئی وہاں کوئی کیمپ، کوئی فائٹنگ کیمپ وہ نہیں نظر آئے گا. اچھا اب تھوڑا سا پاکستان آتے ہیں، لیکن موضوع یہی ہے، یہ جو یہاں پہ اب جو تنظیمیں ہیں جیسے ٹی ٹی پی ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے، اور بھی کافی سارے اس طرح ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر جو ایک یہ جو وہ مسلح تحریک ایک لڑ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جہاد جو ہے وہ جائز ہے. ہم جو کر رہے ہیں ان کے اپنے اپنے علماء ہیں، وہ اپنے فتوے دیتے ہیں کہ جی ہماری یہ جو پاکستان میں جو ہے نا یہ زیادتیاں ہو رہی ہے، یہ ہے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کا ساتھی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ جہاد جو ہے وہ جائز ہے. آپ اس کو کیسے کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں ہمارا تو بالکل کلیئر موقف ہے کہ پاکستان، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے اندر الیکشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا، کہ اس نے کہا تھا کہ یہ ایک سیکولر ارینجمنٹ ہے، اللہ سے بغاوت پہ مبنی ارینجمنٹ ہے، اس میں ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. پاکستان بنا تو قرارداد مقاصد 1949 میں پاس ہوا. جی جب قرارداد مقاصد پاس ہوا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ تھا کہ اب پاکستان نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اور اب پاکستان کے اندر اسلام نافذ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک بے عمل مسلمان ہے، اس کے ساتھ لڑنے کی، اس کے خلاف بندوق اٹھانے کی وہ نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے اندر ایک اسلامی فلاحی ریاست کے لیے الیکشن کے ذریعے سے ایک قانونی جدوجہد کرنی چاہیے. اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جب 1973 بنا تو یہ اس میں بھی مذہبی جماعتوں نے جو انجنکشنز ڈال دیے، پھر ضیاء الحق کے دور میں اس کے اندر جو امینڈمنٹس ہو گئی، پھر جو اسلامی نظریاتی کونسل اور 226 آرٹیکل شامل، 227 آرٹیکل شامل ہوا، اور پاکستان کو اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا گیا. تو پاکستان تھیوریٹیکلی اور نظری طور پہ ایک اسلامی ریاست ہے. ہمارا خیال ہے اور ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا اس پہ یقین اور بیلیف ہے کہ پاکستان کے خلاف بندوق نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ نظری طور پر تھیوریٹیکلی ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن پاکستان کے اندر عملاً اسلام کے نفاذ کے لیے پولیٹیکل سٹرگل کی ضرورت ہے، سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہے. تو ہم پاکستان کے اندر بندوق اٹھانے کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک، یعنی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی تحریک ہے یہ جائز نہیں ہے، جیسے اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہ جو مطلب پاکستان کے اندر ان کو پولیٹیکل، وہ اگر اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت چاہتے ہیں تو ایک سیاسی عمل کے اندر ان کو شامل ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. اچھا اب بس کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے. یہ جو جماعت اسلامی کے اوپر ایک یہ بڑا الزام لگتا ہے کہ وہ جو باہر پاکستان سے باہر اگر کوئی جیسے غزہ میں جو ہے نا، غزہ کے لیے وہ بڑا دھرنا دیتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے، باجوڑ ہے، وہاں پہ جو ہے نا روزانہ جو ہے نا ہلاکتیں ہوتی ہے، اس پہ بات نہیں کرتی ہے. ہم نے پیس پہ دھرنے دیے ہیں، امن کے اوپر دھرنے دیے ہیں. اس پشاور 2018 کے بعد آپ کی اسی اسمبلی کے سامنے ہم نے دھرنا دیا تھا، کئی روز کا دھرنا دیا تھا. اس میں جو مسنگ پرسن ہے ان لوگوں کو لایا تھا. ہم نے کئی مرتبہ جرگے کیے ہیں، ہم نے پچھلی مرتبہ جرگہ کیا، ہم نے مسنگ پرسنز کی آواز اٹھائے ہیں، ہم نے اس کے لیے عدالتوں کے اندر گئے ہیں. ہم ایکشن اینڈ ایڈ ٹو سول پاور ریگولیشن لا کے خلاف عدالتوں کے اندر گئے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں پاسونوں کے حصے ہیں. وزیرستان کے اندر جو دھرنا ہے اس میں جماعت اسلامی کے لوگ شامل ہیں. جو آپ کا باجوڑ کے اندر بہت بڑا پاسون ہوا تھا، اس کو ہارون رشید اور جماعت اسلامی کی سردار خان اور وحید گل نے کوارڈینیٹ کیا تھا. اس لیے چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر پختون پہ ظلم ہو تو اس پہ تو بات کریں، لیکن فلسطین کے اندر ظلم ہو، یہودی ظلم کرے تو یہودی کے ظلم کے خلاف بالکل نہ بولیں. ہندو ظلم کرے، مودی ظلم کرے
تو مودی ظلم کے خلاف بات نہ کرے. بھائی اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے, ظلم تو ظلم ہے. نہیں, ظلم کے خلاف بات ضرور کریں, لیکن سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہمارا یہ ملک ہے نا, سب سے پہلے پہلے تو یہاں آپ ہونی چاہیے. سیویرٹی کو دیکھیں گے, سب سے پہلے آپ سیویرٹی کو دیکھیں گے. آپ کا خیال ہے کہ سیویرٹی ادھر زیادہ ہے یا غزہ میں زیادہ ہے؟ آپ دیکھیں, دل پہ ہاتھ رکھیں. غزہ کے اندر جو سیویرٹی ہے وہ اس کی ہے. غزہ ایک آکوپائڈ ایریا ہے, وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر چورا گھونپ دیا گیا ہے. اسرائیل اس کو سپہ ہستی کے مٹانے پہ کے پیچھے در پہ ہے. پاکستان کے اندر ہماری سیکیورٹی اداروں کے ہاتھوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں, لیکن وہ اس لیول کے نہیں ہے. ان دونوں کو مکس اپ کرنا, ان دونوں کو ایک لیول دینا, یہ بڑی زیادتی ہے. جہاں آپ 18,000 بچے شہید کرتے ہیں اور اس کے نام باقاعدہ جو ہے امریکی اخباروں کے اندر چھپتے ہیں, 2 لاکھ لوگوں کو یا زخمی کرتے ہیں یا شہید کرتے ہیں, تمام گھروں کو مسمار کرتے ہیں, مسلمانوں کو سیٹلرز آ کے اپنے گھروں سے نکالتے ہیں. مسجد اقصیٰ جس کو 16 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے, جی, اس کے اندر آرسن کے واقع ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ اس کو اور اس کو ایک سمجھ دیکھیں؟ میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے, میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. یعنی یہ دونوں, یعنی یہ لیول جو ہے سیویرٹی ہے, انٹینسٹی ہے, اس میں فرق ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی بڑے افیکٹولی بات کرنے کی ضرورت ہے, مؤثر طریقے سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ابھی پچھلے دنوں مولانا ہدایت الرحمان آئے, پنجاب کے اندر جماعت اسلامی لوگ کے پنجاب کے دوستوں نے بلوچستان کا مقدمہ لڑا. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے نا, وہ کوئی نیشنلسٹ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ غداری کی محب وطنی کی سرٹیفکیٹ بانٹنا چھوڑ دو. آپ کون ہوتے ہیں کہ محب وطنی کی سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں اور لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرتے ہیں؟ بلوچستان کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھو. یہ کس نیشنل ریلیجس رائٹ کی لیڈر نے کہا ہے؟ میرا خیال ہے اس سے آگے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی ایچ کے او کو پی ٹی آئی کی طرح کہ جی ایچ کے او کو آگ لگا دو. ہم تو وہ کام نہیں کریں گے. ہم تو ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر, اگر پارلیمنٹ کے اندر تھے تو پارلیمنٹ کے اندر میں نے بھی تقریر کی ہے, مشتاق صاحب نے بھی تقریر کی ہے, عبدالاکبر چترالی نے بھی تقریر کی ہے, سراج الحق صاحب تھے تو انہوں نے بھی تقریر کی ہے. دیکھیں, ہم ایک طریقے سے ایک لیول پہ ایک پارٹی کی حیثیت سے بات کرتے ہیں, اور وہ ہر جگہ کرتے ہیں اور ہر مقام پہ اپنی وزن کے مطابق اور اپنے ان ترجیحات کے مطابق بات کرتے ہیں. آخری سوال, آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نااہل اور کرپٹ حکمران ہے. پاکستان کے اندر نااہل, کرپٹ, کمپرومائزڈ حکمران, اشرافیہ اور کارٹیلز جو بزنس کے اندر بھی ہے, پالیٹکس کے اندر بھی ہیں اور بیوروکریسی کے اندر بھی ہیں, یہ ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. اگر بدامنی ہے تو وہ بھی اس وجہ سے ہیں, اگر گورننس کا بحران ہے تو وہ بھی اس کی وجہ سے ہیں, اگر سول ملٹری تعلقات کے اندر امبیلنس ہے اور ملٹری طاقتور ہے, ملٹری جو ہے وہ ان کا ہولڈ ہے, تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے, انکمپیٹنٹ حکمرانوں اور کرپٹ حکمرانوں سے اور کمپرومائز لیڈرشپ کی وجہ سے ہے سب کچھ. عنایت اللہ خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمارے سوالات کے کل کے جوابات دیے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.